اسلام کی اس عظیم چھبی کو، اس عظیم صورت کو مسخ کرنے کے لیے صرف غیروں نے نہیں، جبہ ٹوپی پہننے والے، داڑھی رکھنے والوں نے بھی بدنام کرنے میں کسر نہیں چھوڑی۔ آج ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا جن مظاہر کو دیکھ کر کے خوفزدہ ہوتی، جس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ دہشت یہ ایک ورڈ ہے، دہشت ڈر کو کہتے ہیں، خوف پیدا کرنا۔ مطلب میں اگر چند بچوں کو سامنے لے کر کے تلوار دکھا دوں، آگ لگا کر کے دکھا دوں، تو بچوں کے دلوں کے اندر خوف آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں ڈر پیدا کرنا، یہی ورڈ ہے دہشت گردی۔ اسی کو آتنکوادی کہا جاتا ہے، آتنکواد بھی اسی کو کہا گیا کہ ڈر پیدا کرنا لوگوں کے دلوں کے اندر، ٹیررزم اس کو انگلش میں، کہ لوگوں کو خوف کا ماحول بنا کر کے رکھنا کہ ڈرتے رہیں لوگ۔ کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ لوگوں کے اندر ڈر پیدا کرنا، خوف پیدا کرنا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، عام لوگوں کی بات تو چھوڑو، رب تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا فرماتا ہے؟ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ۔ اے رسول، آپ ان کو صرف واعظ و نصیحت کریں، آپ کو اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے رسول، آپ کے دل کی نرمی ہے کہ یہ لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، اگر آپ سخت لہجہ استعمال کریں گے تو یہ سارے لوگ دور ہو جائیں گے۔ کس کے لیے اللہ فرما رہا ہے؟ رسول اللہ کے لیے، کہ سخت لہجہ استعمال نہ کریں۔ زبان کا سخت لہجہ استعمال کرنے کو منع کیا گیا کہ لوگ بکھر جائیں گے۔ یہاں پر جو دہشت گردی کا لفظ استعمال ہے، پوری دنیا کی ڈکشنری میں یہ نیا آیا ہوا، اور لوگوں نے تو اب اسلاموفوبیا نام سے ایک نیا ورڈ ایجاد کیا۔ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اسلام کے نام سے لوگوں میں ہیبت طاری کرنا، دہشت طاری کرنا، ڈر طاری کرنا۔ اگر یہ چند جماعتیں مل کر کرتی ہیں بنام مسلمان، چاہے وہ پاکستان کی رہنے والی ہوں، افغانستان کی ہوں، سیریا کی ہوں، عراق کی ہوں، کہیں کی بھی ہوں، لیکن وہ اسلام کی ٹھیکیدار نہیں ہو سکتی، وہ اسلام کی ذمہ دار نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے دماغوں سے اسلام کی صورت بنائی ہوگی۔ ڈر پیدا کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی تو تبلیغ نہیں فرمائی۔ آؤ آپ کو میں بتاؤں، ایک جنگ سے واپسی کے دوران صحابہ بھی سب تھکے ہوئے تھے، ایک جگہ حضور بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، صحابہ بھی لیٹ گئے، سب کی آنکھیں لگ گئی ہیں تھکان کی وجہ سے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تلوار ایک درخت کے پاس لٹکائے ہوئے اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک ایک دشمن جماعت کا شخص آیا جو مسلمان بھی نہیں تھے، وہ آتے ہی دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دیکھا کہ سب سوئے ہوئے ہیں، سیدھے گیا اور حضور کی تلوار لے لی، تلوار پکڑ لی، حضور کی آنکھیں کھلی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ تلوار سوتے ہوئے کھڑا ہے، اور وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ میں یمنعک منی، اے محمد بتا مجھ سے تجھے کون بچائے گا۔ وہ تلوار کھینچے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے وقت میں آ کر کے اس طرح سے وہ پوچھ رہا ہے۔ حضور بیدار ہو کر کے جب دیکھتے ہیں یہ پوچھ رہا ہے آج مجھے تجھ سے کون بچائے، مجھ سے تم کو کون بچائے گا، حضور نے صرف ایک لفظ کہا، اللہ، مجھے میرا رب بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ وہ سامنے والے کے جسم کے اندر پتہ نہیں کب کبھی تاری ہوئی، اور اچانک تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ سوچو ذرا، جو شخص آپ کو مارنے کا پورا پلان کر چکا ہو، اچانک وہ فیل ہو گیا اور آپ کو بڑھت مل گئی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ کوئی کسر نہیں چھوڑے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار آئی، آپ نے وہی جملہ اس سے پوچھا، میں یمنعک منی، بتا تجھ کو کون مجھ سے بچائے گا، کون بچائے گا؟ تھوڑی دیر پہلے یہی جملہ تو مجھ سے پوچھ رہا تھا، تلوار اب میرے ہاتھ میں، اور صحابہ بھی جا گئے تھے۔ وہ شخص صرف اتنا کہتا ہے، انت کریم ابن کریم، تم شریف کے بیٹے شریف ہو، بس میں نے اتنا ہی سنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نیچے رکھ لی اور کہا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا اور معاف کر دیا۔ سختی کے ساتھ جو تلوار اٹھایا ہے، دنیا کا تو دستور ہے، لڑائی اس کے ساتھ ہوتی ہے جو آپ سے لڑنے آیا ہو۔ اپنے ڈیفنس میں آدمی لڑتا ہے،
لیکن یہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درگزر کیا جو آپ پر تلوار اٹھایا ہوا تھا. چاہتے تو ڈر سناتے, ٹکڑے کر کے اس کی قوم کے پاس بھیجتے اور دہشت پھیلا دی جاتی کہ ڈرو کہ جو بھی اس طرف آئے گا اس کی حالت یہ کر دی جائے گی. ناگزیر حالات جب پیدا ہوئے تب جنگیں ہوئی ہیں. بہت ایسی حالتیں آ گئی ہیں کہ جینا تنگ کر دیا گیا ہے, تب جنگیں ہوئی ہیں. ورنہ تو اسلام کا دستور یہ ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء عدوکم, تم دشمن سے لڑنے اور بھڑنے کی تمنا بھی مت کرو. جنگ کی تمنا کرنا بھی جائز نہیں. حضور پاک نے فرمایا ہاں ایسی صورت پیدا ہو گئی تمہارے اوپر تب وہ جنگ کے ناگزیر حالات میں کہا گیا. لیکن آج جو حالات پیش آئے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں. دہشت کا لفظ ہمارے ساتھ جو جوڑا گیا ہے, آتنک کا لفظ یا ٹیرر کا لفظ جو جوڑا گیا ہے, چند لوگوں کے اعمال ہو سکتے ہیں, یہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا. جس طرح سے ابھی ہمارے ملک میں دلی میں جو بلاسٹ ہوا, کن لوگوں نے کیا؟ شروعاتی تحقیقات میں جو نام پیش کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے نام. کون سے مسلمان ہیں, کیا چاہتے تھے, اور اس سے حاصل کس کا فائدہ ہوا؟ مجھے کوئی بھی سینس رکھنے والا مسلمان ہو, کوئی بھی بتائے. یہ بات اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سارے نوجوان جذباتی ہو گئے اور کچھ لوگوں کی وجہ سے, یعنی کفار و مشرکین کی تکالیف کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں ایسے قدم اٹھا لینا چاہیے. میں ان سے کہتا ہوں ایک بات یاد رکھنا, ایکسٹریمزم شدت پسندی دوسری شدت پسندی کو جنم دیتی ہے. ایسا نہیں کہ تم تشدد کرو گے تو سامنے والا تشدد نہیں کرے گا. تم ایک کرو گے سامنے دو کرنے والے ہوں گے, تم دو کرو گے چار کی شدت اور ہو جائے گی. یہ حل نہیں ہے دنیا میں. جن نوجوانوں نے یہ راستہ اختیار کیا, اگر میری بات وہ سنتے ہیں تو توجہ چاہتا ہوں, کس کا بھلا کیا ہے؟ ان جماعتوں نے اس طرح کے قتل و غارت سے, اس طرح کے بلاسٹ سے کس کا بھلا کیا ہے؟ امت کا, اسلام کا, مسلمانوں کا, ملک کا, کس کا؟ کسی کا نہیں. ناحق راستے میں چلنے والوں کی جانوں کو لینا. قرآن کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, جس نے ناحق ایک جان کو قتل کیا ہے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. چھٹے پارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے اس نے پوری دنیا کا قتل کیا ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ بلاسٹ کر لینا, کسی بھی علاقے میں جا کر کے بارود سے اڑا دیا جانا, اس کو جہاد سے تعبیر کرتے ہو؟ جہاد کی وہ جو اعلیٰ اور پاکیزہ صورت ہے اس کو مسخ کرتے ہیں, اس کو لوگوں کے درمیان بری شکل پیش کرنے کے لیے. میں نے تو کبھی آج تک یہ محسوس بھی نہیں کیا. عراق کے بھی بہت سارے سفر کیے. چند سالوں پہلے پوری دنیا میں IS نے اپنی دہشت پیدا کر کے رکھی تھی. کیا تھی یہ جماعت؟ کبھی بھی قریب سے دیکھنے والا اور پڑھنے والا سمجھ سکتا تھا اسلام کی بو باس بھی انہیں نہیں لگی. جو 12 سال کی 13 سال کی لڑکیوں کو عراق کی منڈیوں میں لے جا کر کے بیچتے ہوں, چھوٹی لڑکیوں کو, وہاں کے حالات ہمیں پتہ ہے, اور ان کی تربیت ایسے کرنا, پورا پیٹرول کی چوری کرنا, دنیا میں بیچنا, اور یہ قتل و غارت اور یہ جو فساد مچایا تھا, اس فساد کا نام اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی لیے میں نے سب سے پہلے آیت کیا پڑھی, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. رب تعالیٰ فرماتا ہے اس پوری زمین پر کہیں فساد مت مچاؤ اس کی اصلاح کیے جانے کے بعد. ارے میاں یہاں کچرا ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, تم خون بہانے کی بات کرتے ہو. ہاں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار جو ہوگا, ارے شیر تو میدانوں میں لڑے جاتے ہیں, مقابلہ ہوگا تو میدانوں میں مقابلہ ہوتا ہے. یوں نہیں ہوتا کہ ناحق کوئی بھی راستہ چلنے والے کی جان لے لی جائے اور اس کو کہا جائے کہ یہ جہاد ہے, یہ جنگ ہے, یہ بدلہ ہے, یہ انتقام ہے. ہرگز نہیں. میں سخت مذمت کرتا ہوں ایسے تمام گتیویدیوں کا. کوئی بھی نوجوان اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہوتا ہے تو جانتے ہیں اس کا نقصان کتنا لمبا ہوتا ہے, کتنا لمبا نقصان ہوتا ہے. ان ظالموں نے جو کچھ بھی کیا, چند مہینوں پہلے کشمیر میں جو ہوا تھا, پہلگام میں چن چن کر کے جن لوگوں کو مار دیا گیا تھا, وہ جو سیر و سیاحت کے لیے گئے تھے وہ کس کے دشمن تھے؟ کس کے دشمن تھے؟ جن کو انہوں نے پکڑ پکڑ کر کے نام پوچھ کر کے مارا, وہ کس کے دشمن تھے؟ کیا اسلام کے دشمن تھے, مسلمانوں کے دشمن تھے, یا تمہارے قرآن حدیث کسی کی دشمنی کی تھی جن کو پکڑ کے مارا گیا؟
کیا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے کہ کہیں پر بھی کوئی گھومنے آئے اور اس کو مار دیا جائے؟ ان ظالم کتوں نے جن لوگوں کو مارا اس کے بعد جو دہشت پھیلانے کی کوشش کی، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں اور دوسری جگہوں پر غیر مسلموں کے پاس یہی میسج جاتا ہے کہ یہ اس طرح تنہا پا کر کہیں پہ بھی قتل کر سکتے ہیں۔ پورے مسلمانوں کو انہوں نے خطرے میں ڈالا۔ آج جو ہوا اس کا بھی اثر وہی ہوگا جو 9/11 کے بعد ہوا تھا۔ آپ کو پتا ہے 2001 میں امریکہ کے اندر جو بلڈنگیں گرا دی گئی تھی جس میں 3000 لوگ قریب مارے گئے تھے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملے ہوئے تھے، اس کی تحقیقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر کئی سالوں کے بعد افغانستان سے ذمہ داری قبول کی ایک جماعت نے کہ اس کو ہم نے کیا، لیکن اس کا اثر کیا ہوا جانتے ہیں؟ تقریباً 11-12 سال تک اس شہر میں ایسے حالات ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کا جینا تنگ ہو گیا تھا۔ کوئی دیکھنا نہیں چاہتا تھا کیا کس نے، لیکن قصور بھر کون رہا؟ اس لیے میرے عزیزوں، کوئی ایک نوجوان اگر ایسی حرکت کرتا ہے، ابھی جیسے تحقیقات میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ڈاکٹر پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، شروعاتی تحقیقات یہ بتا رہی ہیں کتنا عظیم پیشہ تھا جس کو اختیار کیا گیا۔ یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل بنایا گیا ہوا کئی جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں یہ چیزیں جو یہ حرکتیں ہوئی ہیں ریئل کچھ لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ جیلوں میں نے دیکھا ہے پولیس ATS سب کو یوں ہی اٹھا کر کے نہیں بھر دیتی، ان کے حالات ہوتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، ان سے بات بھی کیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پولیس سے تو وہ اپنا جرم چھپا سکتا ہے، قیدیوں میں آپس میں تو اپنا جرم بتاتا ہی ہے کیا 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 تھا۔ ہمیں پتا ہے کیا کیا پلاننگ کیے جاتے تھے۔ پہلے ہم بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ سارا کا سارا فیک ہوتا ہے، مسلمانوں کو پھنسانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ نہیں، سب فیک نہیں ہوتا، کچھ ملوث ہوتے ہیں، پلاننگ میں اس طرح کے شریک ہوتے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ کس طرح کے مسلمان ہیں جو ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، ان کو کون ڈائیورٹ کرتا ہے، کون فنڈنگ کرتا ہے۔ یہ سب حکومت کے اور ڈپارٹمنٹ کے کام ہیں کہ ان لوگوں کو امن کو نقصان پہنچانے والی ایسی ہر چیز کو وہ روکیں۔ اس کا اثر اب کیا ہوگا؟ کیا ہمارے بچے جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں وہ کسی بھی کالج یا یونیورسٹی میں جائیں تو کیا ان کو شک کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا؟ یہ بھی ڈاکٹر بن کر کے کہیں ایسا بلاسٹ تو نہیں کرنا چاہتا ہے؟ ان ظالم کتوں نے اپنی حرکتوں سے کتنے بچوں کی زندگی کو داؤ پہ لگایا ہے، اور فائدہ کس کا کیا ہے؟ کس کا فائدہ کیا؟ میں محسوس کرتا ہوں میرے عزیزوں، یہ اگر اسلام کا نام لے کر کے یا بدلہ لینے کی بات کر کے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کل اگر اس علاقے میں میں ہوتا یا آپ بھی ہوتے تو بھی اڑ گئے ہوتے نا، مر گئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ چلنے والا کون ہے، کیا ہے۔ کیا یہی اسلامی جنگوں کا نظام ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کوئی ایک حصہ ہے؟ سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پراپر جنگ میں بھی جب بھیجتے تھے تب بھی صحابہ کو فرماتے تھے راستہ چلتے ہوئے کوئی بیٹھا ہوا آدمی ہو تو اس کی طرف تلوار نہیں اٹھانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو جنگ کی حالت بھی نہیں ہے ابھی ہماری، کہیں نہیں جنگ کی حالت میں ہے ہم لوگ، جنگ کی حالت میں نہیں، پراپر جنگ جہاں ہو رہی ہوتی وہاں کے لیے بھی میرے آقا فرماتے کہ وہاں کے بوڑھوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو، عورتوں کے ساتھ لڑائی نہ ہو، حاملہ عورت ہے تو اس کو چھوا نہ جائے، ان کو قیدی نہیں بنایا جائے۔ اور یہ تو چھوڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب بھیجتے تو یہ بھی تعلیم دیتے کہ جس علاقے میں جا رہے ہو ان کی جو بھی عبادت گاہ ہے، عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو گے، وہاں کے درختوں کے پتے نہیں اکھاڑو گے، جو تم کو مارنے کی کوشش کیا اس کے ساتھ تمہاری لڑائی ہوگی۔ یہ نظام تھا، اور یہاں بیٹھے بیٹھے کسی کو اڑا دینا۔ اسلام سے کوئی، میری ان باتوں کو کچھ لوگوں تک مجھے پتا ہے پہنچتی ہوں گی، اور وہ شدت پسندی میں کہتے ہیں کہ شاید یہ بھی یہاں کی مصلحت پسندی اور حکمت پسندی کے اعتبار سے بات کر رہے ہوں گے۔ ہم کو یہ ساری مصلحت پسندی کی ضرورت بھی نہیں، ہم کسی کی جی حضوری کرنے کے لیے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے دین پر جب کبھی دھبا لگنے کی صورت آئے تو ہم چیخ کر کے بولیں گے، چاہے وہ ہمارے اندر موجود کوئی منافق ہو اس کو بھی پکڑ کر کے ہم بے نقاب کریں گے کہ اس کا تعلق میرے مصطفیٰ کی ذات سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہمیں بولنا ضروری ہے، چاہے وہ اسلامی نام سے کوئی ملک بھی ہو،
پاکستان، افغانستان، عراق، شام، کہیں پر بھی پنپنے والے، ہم سب سے پہلے ٹٹول کر کے دیکھیں گے. تمہارے چہرے کو دیکھ کر، تمہاری داڑھی کو دیکھ کر، تمہارے جبے کبے کو دیکھ کر، تمہارے نظام حکومت کو دیکھ کر ہم یہ نہیں سمجھ لیں گے کہ یہ خلیفہ آ گیا ہے، یہ اسلام کا بول بالا آ گیا ہے. سب سے پہلے ہم ٹٹول کر کے دیکھیں گے کہ اس کی سیرت صدیق اکبر سے ملتی ہے یا نہیں، فاروق اعظم سے ملتی ہے یا نہیں، عثمان و علی سے ملتی ہے یا نہیں، اس کی تعلیمات میں میرے مصطفیٰ کا عشق جھلکتا ہے یا نہیں. اگر نہیں جھلکتا ہم اپنی ٹھوکر پر اس کو رکھتے ہیں، چاہے وہ کتنی اونچی پگڑی پہنتا ہو. ہاں اگر میرے مصطفیٰ کا وفادار ہے تو کسان کا بچہ بھی ہو تو ہمارے سر کا تاج.